أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں تذکرہ ہوا اس بات کا کہ بعض دفعہ شیطان انسان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. میں نے آپ سے ترجمہ عرض کیا تھا. پاک نے بتایا کہ ایسی صورت میں کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لیا جائے تاکہ انسان شیطان کے شر سے بچ جائے. اب آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا کہ جو کفر کے راستے پر چلتے ہیں لیکن کھل کر نہیں، اپنے کفر کو ظاہر بھی نہیں کرتے اور ایمان کو قبول بھی نہیں کرتے. تو ایک کفر کی شکل وہ ہے دوستو جس کو کہتے ہیں کفر صریح. کفر صریح کے معنی بالکل واضح، یعنی جیسے نعوذ باللہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، آتش پرست ہے، بدھسٹ ہے. یہ وہ کفر ہے کہ یہ اپنے کفر سے کوئی منکر نہیں، بس ہم آگ کو پوجتے ہیں تو پوجتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں تو پوجتے ہیں. لا یخفون علینا، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم پر پوشیدہ نہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ. بھلا جس بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے یہ زیادہ خیر پر ہے، بہتر ہے، یا جو قیامت میں اس حالت میں آئے کہ بالکل مطمئن ہو؟ دونوں برابر نہیں ہیں. اعملوا ما شئتم. اتنی بات سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اب جو تمہارا دل چاہے وہ راستہ اختیار کر لو، کرتے رہو. انہ بما تعملون بصیر. بے شک جو تم کرو گے اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. بے شک جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا اس کے باوجود کہ وہ قرآن ان تک پہنچ چکا تھا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. اور پھر وہ قرآن کتاب بھی ایسی ہے کہ جو معزز کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ باطل یعنی شیطان نہ اس کے آگے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید. اس لیے کہ اس ذات کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے جو حکمت والی ہے، تعریفوں والی. دو باتیں آج کے درس میں بڑی اہم ہیں اور سمجھنے کی ہے دوست. ایک بات میں نے آپ سے عرض کی کہ کفر کی ایک صورت ہوتی ہے جس کو کفر صریح کہتے ہیں. صراحتاً بندہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہو، نعوذ باللہ، یہ کفر صریح کہلاتا ہے. ایک صورت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کفر الحاد. کفر الحاد. اس صورت کو محدثین نے اپنی زبان میں کفر زندقہ بھی کہا ہے.
کفر زندقہ، یہ لفظ زندیق جو استعمال ہوتا ہے یہ الحاد ہو گیا، زندیق ہو گیا، زندقہ بولی جائے گی، یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے لفظ ہے لفظ الحاد، لفظ زندقہ، لفظ زندیق، یہ علمی اصطلاحات۔ 30 پاروں کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرامین کو، احادیث کو کچھ بھی نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ قرآن کے انکار سے بھی کفر لازم آتا ہے، حدیث کے انکار سے بھی کفر لازم آتا ہے، سمجھ لیں۔ لیکن ایک خطرناک بندہ اور ہوتا ہے جو کہتا ہے میں قرآن بھی مانتا ہوں، میں حدیث بھی مانتا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں قرآن 30 پارے ہیں، 114 سورتیں، 6666 آیتیں، احادیث بھی میں مانتا ہوں کہ صحاح ستہ، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، کنز العمال، مستدرک للحاکم، سب حدیث کی صحیح کتاب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، اقرار کر رہا ہے۔ لیکن ظلم کیا کرتا ہے کہ قرآن کی آیات کی اور اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کی خود ساختہ تشریح اور وضاحت کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے نا؟ عربوں میں اترا اور عربی زبان میں اترا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام کو قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احتیاج تھی، محتاج تھے۔ آپ نے سمجھایا تو صحابہ نے سمجھا اور لیا، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی زبان کی جو کتاب ہو آپ اس کو سمجھ بھی جائیں، استاذ اسی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، لیکن نبوت آپ کو کتنے سال میں ملی؟ 40 سال۔ کتاب اتری 40 سال میں اور آپ کی بعثت 40 سال پہلے ہوئی۔ استاذ 40 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور استاذ نے جو کتاب پڑھانی تھی وہ 40 سال بعد آئی۔ انسانیت کو پیغام ملا کہ استاذ کی ضرورت کتاب سے کئی گنا زیادہ ہے، استاذ پہلے آئے گا، کتاب بعد میں آئے گی۔ یہ تو تاریخ نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور بے شمار واقعات ایسے کام کے اساتذہ اور علماء بنے دنیا میں کہ جن کے سامنے کتاب نہیں تھی لیکن انہوں نے پھر بھی شاگرد تیار کیے بغیر کتاب کے۔ اللہ نے ان کو ایسا علم دیا، ایسا حافظہ دیا، ایسی سمجھ صلاحیت دی کہ وہ کتاب بند کر کے بھی طلبہ کو پڑھا سکتے تھے، کتاب نہ ہوتے ہوئے بھی پڑھا سکتے تھے۔ لیکن یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کتاب ہے، استاذ نہیں ہے۔ بغیر استاذ کے سامنے بیٹھے، بغیر استاذ سے سیکھے، بغیر استاذ سے سمجھے، جس نے یہ طبع آزمائی کی کہ میں خود سے قرآن سمجھ لوں، میں خود سے حدیث سمجھ لوں، میں خود سے صحابہ کے اقوال سمجھ لوں، مجھے استاذ کی ضرورت نہیں، دین تو دور کی بات ہے دوستوں، وہاں سے فتنوں کی بنیادیں پڑی، بڑے بڑے فتنے وہاں سے جاری ہوئے۔ تو اب ایک شخص وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآن کی آیات کو لے کر کہتا ہے کہ آج تک کی امت اس کا جو مطلب سمجھی ہے وہ غلط ہے، تو جی آپ بتا دیجئے۔ تو وہ مطلب بتائے گا کہ آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ آپ نے آج تک سنا ہے کہ سود کھانا، سود کمانا حرام ہے، یہی سنا نا؟ اور ایک بندہ آپ سے کہے کہ نہیں، یہ جو آپ نے آج تک سمجھا نا ایسا نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ اس میں یہ تفصیل ہے،
اگر اس طرح ہو، اگر اس طرح ہو، اگر اس طرح ہو، اگر اس طرح ہو تو حرام ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لہذا آپ جائیں، کھائیں، کھلائیں، کمائیں، جو کرنا ہے آپ کریں. سود جیسی واضح حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی اپنی تعویلات کر کے. آج تک امت میں کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی خود ساختہ وضاحت کر رہا ہے. ایسا اس سے انکار کر رہا ہے. لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ جی آپ ہم تو قرآن مانتے ہیں، ہم تو احادیث مانتے ہیں، لیکن سود کو حرام کرنے کی، حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شراب کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بدکاری کو نعوذ باللہ رواج دینے کے لیے اس کی مختلف شکلیں بنا بنا کے پیش کر رہا ہے، تاکہ لوگوں میں بدکاری، بے حیائی، بے شرمی یہ بالکل اس کے اندر عام ہو جائے. بے پردگی کے لیے دلائل پیش کرتا ہے، مستورات کے پردے کے لیے نعوذ باللہ کہتا ہے یہ کانسیپٹ اور تصور ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، تو رہا ہی نہیں اس میں. بہت کچھ کہانیاں چل رہی ہے دوست. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ہم فتنوں کے ایسے ماحول میں چل رہے ہیں کہ جس میں اگر آپ نے ایک چلتے ہوئے صحیح راستے سے دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش کی پھر بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں مثال دی. مشکات المصابیح جلد اول کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ایک راستے پہ چل رہا تھا اور وہ سیدھا راستہ تھا، اور اس راستے کے دائیں بھی کچھ دروازے تھے، بائیں بھی کچھ دروازے تھے، اور راستے کی اس جانب ایک بندہ کھڑا ہو کر کے اس آنے والے کو دیکھ رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ سیدھا چلتے ہوئے آؤ، دائیں بائیں کے دروازوں میں جھانک کر مت دیکھنا، اگر تم نے جھانکنے کی کوشش کی گر جاؤ گے اور پھر نہیں بچ سکو. پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اس پکارنے والے کی پکار سمجھ کے چل کر پار پہنچ گیا یہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے بات نہیں مانی جھانک دیا یہ ہلاک ہو گیا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ راستہ کیا ہے اور یہ دائیں بائیں کے دروازے کیا ہے؟ فرمائے راستہ تو صراط مستقیم ہے، آگے منزل جنت ہے، دائیں بائیں کے دروازے اللہ کے طے کیے ہوئے حدود ہیں، اور جو اس حدود میں جھانک کر دیکھے گا وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو پامال کر رہا ہے، گر جائے گا اس کے اندر. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے لیے اپنے ایمان کی سلامتی اور عافیت اسی بات میں ہے کہ ہم اسی راستے اور اسی رخ پہ چلتے رہیں جو ہمیں ہمارے اکابر نے، علماء نے، مستند طبقے نے دیا ہے، جس پر ہمارے بڑے چلتے رہے اور ایمان لے کر دنیا سے چلے گئے، ہم بھی اسی راستے پر چلتے رہے. کسی نئی چیز کو یہ سمجھ کے قبول کرنا کہ شاید اس تحقیق سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، یقین کرے سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں. ایک بات. دوسری بات، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا قرآن کریم کا، اس لیے کہ قرآن کریم دوستوں بنیاد ہے اور اللہ کا کلام ہے اور وحی ہے، اور وحی کے اندر کسی بھی غلطی کا، کمزوری کا، کمی کوتاہی کا امکان نہیں ہوتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. دیکھیں قرآن کی وحی میں شیطان نہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے. اس لیے آسمان سے جو وحی اللہ پاک بھیجتے ہیں یہ فرشتوں کی نگرانی میں آتی ہے اور قلب پیغمبر پر من وعن اتر آتی ہے. اس بیچ میں کوئی تغیر، کوئی تصرف، کوئی ہیرا پھیری، کوئی جوڑ توڑ، کوئی گڑبڑ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے دنیا میں بہت سارے فتنے اٹھے قرآن کے مقابلے کے لیے، اور کسی نے کہا کہ قرآن کریم نعوذ باللہ اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں اللہ نے اتارا تھا. کسی نے کہا کہ قرآن کریم میں
کمی بیشی کر دی گئی، زوری کا قائل ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کی اس آیت کا انکار کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو وحی میں بھیجتا ہوں اس پہ شیطان بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتا، یہ محفوظ آئی ہے۔ جب قلب پیغمبر تک محفوظ پہنچ گئی تو پھر نعوذ باللہ یہ کہنا کہ کمی کوتاہی ہوئی تو درمیان میں کسی نے خیانت کی، غفلت کی، اللہ کے نظام پر ایک سوال ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، جس کیفیت کے ساتھ قرآن چلا آج تک اسی کیفیت کے ساتھ بالکل محفوظ، بالکل محفوظ، کہ زبر زیر پیش مد جزم تشدید کوئی فرق بھی اس کے اندر نہیں، اس میں کوئی حروف کی کمی بیشی بالکل بھی نہیں۔ قرآن کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ ہماری نجات کا راستہ اللہ کے کلام پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوست۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہم محفوظ ہیں اسی صورت کے اندر کہ جب ہم دین کو اہل دین اور اہل علم سے سمجھیں، نئے لوگوں سے، متجددین کون کون تلاوت کرے گا انشاءاللہ؟ روز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر بیان اور ذکر کی مجلس وہ مسجد میں ہوگی۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔